الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک انفو اینڈ وظائف کے ناظرین، امید ہے کہ آپ اللہ پاک کی رحمت سے خیریت سے ہوں گے. محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بہت زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں. اس ویڈیو کو آپ نے مکمل واچ کرنا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. محترم ناظرین، آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذان یا اذان کے علاوہ سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے کے بارے میں کہ کیا انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ جائز ہے؟ کیا کسی حدیث سے ثابت ہے کہ انگوٹھے چومنا کسی صحابی نے انگوٹھے چومے ہیں؟ تو اس حوالے سے ہم دو احادیث مبارکہ مختلف روایت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے، مکمل حوالے کے ساتھ. تو ویڈیو کو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے. اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی تمام نیو ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے. تو محترم ناظرین، پہلی حدیث مبارکہ انگوٹھے چومنے کے بارے میں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں، تفسیر روح البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 638 648 پیج پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان میں حضور علیہ السلام کا نام سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر پھیرا اور کہا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. جب اذان ختم ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، جو تمہاری طرح میرا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر پھیرے اور جو تم نے کہا وہ کہے، یعنی قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام نئے پرانے ظاہر و باطن گناہ معاف فرما دے گا. تفسیر روح البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 638. دوسری حدیث مبارکہ موضوعات کبیر مقاصد حسنہ صفحہ نمبر 384 384 پیج پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی. اذان دیتے ہوئے جب اشہد ان محمدن پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا. یہ دیکھ کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میرے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کرے تو میں کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. اب اس حدیث کو سن کے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے خود امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس حدیث کا رفع صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک ثابت ہے تو عمل کے لیے کافی ہے. یعنی جو بندہ اس حدیث پہ عمل کرے گا، انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے گا تو اس کو ثواب ملے گا. اور اس کے بعد ہم 3 ایسی معتبر کتب فقہ حنفی کی جن کے اندر انگوٹھے چومنا جائز و مستحب لکھا ہے، ان کا بھی حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پہلی فقہ حنفی کی سب سے معتبر کتاب جس کا نام ہے شرح نقائیہ. دوسری کتاب کا نام ہے رد المختار شرح در مختار جلد اول باب الاذان صفحہ نمبر 267 267. نمبر 3 طحطاوی آیا مراقل فلاح. ان 3 معتبر کتب کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بے شمار کتب ہیں جن کے اندر انگوٹھے چومنے کو جائز اور مستحب لکھا گیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انگوٹھے چومنا فرض اور واجب ہے،
نہیں بلکہ انگوٹھے چومنا جائز اور مستحب ہے۔ اگر کوئی انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے نہیں لگاتا تو ہم اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، یہ جائز اور مستحب ہے۔ جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے نہیں لگائے گا اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ تو محترم ناظرین، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔